باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ آج الحمدللہ تکمیل قرآن کی محفل مدینہ شریف کی سرزمین پر منعقد ہوئی ہے اور ہمارے برخوردار ساتھی خادم صوفی فیاض صاحب کے 2 بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں کتابیں تختیوں پر لکھی آسمان سے نازل ہو گئیں اور ایک دم میں آ گئیں، تختیوں پر لکھی ہوتی تھیں، لیکن جب آخری کتاب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی تختیاں نہیں منتخب کی بلکہ جنتی منتخب کی انشاءاللہ، کہ اہل جنت جو ہیں وہ اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کریں۔ یہ قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور پیغمبر السلام کا یہ معجزہ ہے، بلکہ ابن قیم الجوزی نے لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے حفاظ، قراء، علماء اور اللہ والے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ ایک طرف تو فرمایا کہ نحن امت امیہ، ہم ایسی امت ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور ایک طرف اقرا سے وہی شروع ہو رہی ہے، تو اتنے علوم اس امت کے اندر ہے، اور اس امت نے علوم کی اتنی خدمت کی ہے، اور اتنے علوم ہیں کہ ان کا بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ جتنے بھی آدم السلام سے لے کر عیسیٰ السلام تک انبیاء السلام گزرے ہیں، اور بعد میں ان کے علماء، ان کے نائبین گزرے ہیں، ان کی لائبریریوں میں ہم چند کتابیں ملتی ہیں، لیکن اس امت کی لائبریریوں میں اتنی کتابیں ہیں کہ لائبریریوں میں وسعت نہیں ہے، اس لیے سینے کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا سینہ عجیب بنایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جو کوہ طور پر تجلی آئی تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، موسیٰ علیہ السلام برداشت کر گئے کیونکہ ان کے سینے نے اس کو سہار لیا۔ مولا روم فرمان من نہ گنجم در زمین و آسماں لے گنجم در قلوب مومنہ، میں زمین آسمان میں میری تجلی نہیں سما سکتی لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اللہ نے سینہ منتخب کیا اس کتاب کے لیے، اس لیے اس کا یاد کرنا آسان ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْر کے 2 معنی لکھے، لِلذِّكْر نصیحت کے لیے، لِلذِّكْر حفظ کے لیے، ہم نے بہت آسان کر دیا اس کتاب کو۔ اور ہر زبان والا، یعنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں کوئی کسی بھی زبان والا ہو وہ قرآن مجید آسانی سے حفظ کر لیتا ہے۔ اس کی زبان عربی نہیں ہے لیکن قرآن کا حافظ ہے، عربی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان کی جو تخلیق ہے اس تخلیق کو ہی قرآن مجید کے ساتھ مناسبت ہے۔ ماشاءاللہ ہر قوم، ہر خطہ، ہر زبان والا قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، کیونکہ تخلیق انسانی سے پہلے الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن کے بعد تخلیق کا بیان ہے، اور پھر اس کی قوت گویائی کا بیان ہے کہ اصل مصرف جو ہے اس انسان کے جسم کا اور اس کی زبان کا اور اس کے دل کا اصل مصرف قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ زبان سے بھی ادا کرے، یتلو علیہ آیاتی سینے میں بھی محفوظ کرے، اور قرآن مجید پر اپنی اعمال اپنے اعضاء کی طرح عمل کرے۔ یہ اللہ نے ایسی مناسبت رکھی ہے اس کے ساتھ، اس لیے ہر خطے میں قرآن مجید، ہر زبان والے قرآن مجید یاد کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر میں سینے میں محفوظ ہو رہا ہے، قرآن مجید کا معجزہ ہی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ساتھ میں فرمایا آپ علیہ السلام فرما دے ایمان والو کس بات پر آپ کو خوش ہونا چاہیے؟ اللہ کے فضل رحمت پر۔ فضل کی تفسیر قرآن مجید سے ہے، اور رحمت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ کے فضل یعنی قرآن مجید اللہ کا فضل خاص ہے
جو اس امت پر پیغمبر السلام کے ذریعے ہمیں عطا ہوا اور ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ کہاں وحی الہی ہے اور کہاں یہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں پہلی 5 آیات اقرا کی نازل ہوئی، پہلی صرف 5 آیتیں، پیغمبر السلام کو 3 سال تک آرام کرایا گیا کہ ان 5 آیات کے اتنا بوجھ آپ پر پڑا ہے کہ اگر اس کے بعد اگر جلدی وحی بھیج دی تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ 5 آیات کا اتنا وزن تھا۔ قرآن میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ پہاڑ بھی دب جائے، لیکن آپ کو آرام کرایا گیا۔ لیکن ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ ہمارے بچے بھی قرآن مجید کو پڑھ بھی رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں، ورنہ انسان اپنی زبان سے اس کو ادا کر سکے وحی الہی کو آسان نہیں ہے۔ 3 دفعہ جبریل السلام نے آپ کو یعنی آپ کیا لفظ اقرا پیغمبر السلام نے نہیں بولا ہوگا زندگی میں، 40 سال عمر تک بولا ہوگا، لیکن یہ اقرا کا جو لفظ آسمان سے آیا وہ وحی الہی تھا، اس لیے اس میں وزن تھا، اس لیے 3 بار آپ کو دبایا اور اس کے بعد پھر کا اقرا۔ اب آپ نے اقرا آپ کی زبان پر جاری ہو، اس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ اس کا پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اللہ تعالی نے کر دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ پیغمبر السلام نے سارا بوجھ اس کا اٹھا لیا، امت کے لیے آسانی ہوگی۔ سینے میں تو فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوشی مناؤ، یہ خوشی کا موقع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سورہ بقرہ یاد کی تھی، اونٹ ذبح کیا تھا، پورا اونٹ ذبح کر کے دوستوں کو کھلایا کہ میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے۔ لہذا یہ اس مناسبت سے جو آج ہم نے دعوت رکھی ہے فیاض صاحب نے بچوں کے لیے، اصل یہی خوشی ہے اصل میں، باقی جتنے ہوا خیر مما یجمعون، پورا عالم جو یجمعون کر رہا ہے، خیر مما، ماں عام ہے، جتنی بھی دنیا میں چیزیں جمع ہیں، جتنی بھی چیزیں جمع ہیں، قیمتی سے قیمتی چیز، وہ خیر، فرمائے قرآن کی دولت ان سب سے بہتر ہے، ہاں پر یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کو اللہ قرآن مجید کی دولت دے اور پھر کسی کو وہ سمجھے کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے دنیا کے اعتبار سے، فرمایا اس نے بہت اونچی چیز کی ناقدری کی ہے، کیونکہ اصل نعمت تو یہ ہے، باقی ساری چیزیں تو قبر کے دروازے پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے قاری قرآن، حافظ قرآن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آ کر سونگتے، سونگو اس کا سر، سونگو اس کا سینہ، سونگو پاؤں، سونگو، کہتے قرآن کی خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی، فارسی ہے وہ خیر مما یجمعون۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی اور انہیں اپنے بچوں کی طرف لگایا۔ میں سب دوستوں سے ہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بعد میں جو چاہے بنائیں، لیکن سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دیں، وہ آپ جو قرآن بن جائے، اگر آسانی سے بن جائے تو پھر وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، بڑے بڑے عہدوں پر چلے جائیں، چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں، حافظ قرآن، جج بن جائیں حافظ قرآن، کیا مشکل ہے؟ ایک جج صاحب ہمارے پاس آئے تھے، جج صاحب ہمارے ہاں، تو وہ جج صاحب کہتے میں ایک انگریزی اسکول میں داخل ہوا، لاہور میں ذمہ دار کے بیٹے تھے، مجھے باپ نے حافظ بنا دیا، تو جب میں وہاں گیا میٹرک کر کے تو مجھے انگریزی صحیح نہیں آتی تھی کیونکہ میرا لہجہ گاؤں والا تھا، تو وہ میں پڑھانے والی انگریز تھی لاہور میں، تو ہماری بہت مذاق اڑاتی تھی، انہوں نے کہا یہ تو مولوی ہے، کسی مسجد میں چلا جا۔ جب امتحان ہوا تو میں فیل ہو گیا اس میں، کہ پھر میں نے سوچا جب اگلا امتحان آیا کہ 30 سپارے تجھے یاد والی چھوٹی سی کتاب یاد نہیں ہوتی، تو میں نے جو سبق پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا پوری کتاب حفظ کر لی میں نے، وہ انگریزی کی، تو جب امتحان ہوا تو میں اول آیا، تو وہ کہنے لگے بھی تو نے یہ کیسے، مہینہ پہلے تو تیرا یہ حال تھا، انہوں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، 30 سپارے یاد کیے، تو یہ چھوٹی سی انگریزی کتاب 50 صفحات کی جو ہے یا 100 صفحات کی ہے، مجھے کیسے، میں نے جو آپ نے نہیں سبق پڑھایا میں نے وہ بھی یاد کیا، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں، وخیر مما یجمعون۔ بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فیاض صاحب کو، ان کے والدہ بھی حیات ہیں، ان کو بھی، ان کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں، آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا کما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وشفيعا ورفيقا في الدنيا وشفيعا في الاخرة، اللهم انا نسألك علما نافعا، یا اللہ یا اللہ
ان بچوں کے قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما. یا اللہ ان بچوں کو آنا لیل آنا نہار تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ان بچوں کو اپنے استادوں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. یا اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں بھی اپنے لیے قبول فرما. اللہ اپنی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما. اللہ مدینہ شریف کی حاضری کو قبول فرما. پیغمبر السلام کی خصوصی عنایات ہمیں نصیب فرما. یا اللہ یہاں ہم بہت دور سے آئے ہیں. یا اللہ بہت دور سے پیغمبر السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما. اس اعلیٰ دیار مقدس میں اس ختم قرآن کی اس تقریب کو قبول فرما. میزبانوں کی میزبانی اور آنے والوں کا آنا، مہمانوں کا آنے کو قبول فرما. یا اللہ ہماری جتنی حاجات ہیں ان کو تو پورا فرما. یا اللہ سفر میں ہمارا ساتھی ہو جا. یا اللہ حضر میں ہمارے اعلیٰ سفر میں ہمارا ساتھی ہو جا، پچھلوں پر نگہبان ہو جا. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. پوری امت کو یا اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملکوں کی دار اسلام کی خوب حفاظت فرما. یا اللہ ان بلاد طیبہ کی خوب حفاظت فرما. رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.